کیا آپ نے ویڈیو لیک بچانی ہے یا ریاست کو بچانا ہے؟ ریاست کو بچانا ہے. ریاست صرف الیکشن سے بچتی ہے. نون لیگ کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے. مریم نواز نون لیگ کو بحران میں ڈال سکتی ہے، نکال نہیں سکتی. یہ لال حویلی سے مطالبہ ہے کہ نواز شریف آئے اور الیکشن میں حصہ لے اور دیکھے کہ جو غلط فہمی اس کی ہے اس کی بھی ہوا نکل جائے. ورنہ یہ کہیں، ورنہ انہوں نے کہنا کہ ہماری ضمانتیں اس لیے ضبط ہو گئی کہ نواز شریف نہیں آیا. ابھی کہنا شروع ہو گیا کہ مریم سے کام نہیں بنا، نواز شریف کو لانا پڑے گا اس کو. اور قوم نواز شریف سے مطالبہ کرتی ہے آئے اور الیکشن میں حصہ لے. اگر ہمت ہے نواز شریف تو پاکستان میں آؤ. اگر ہمت ہے نواز شریف تو جس طرح بھاگے تھے بہانہ بنا کے، اب بھائی کے پلین پہ واپس آؤ اور الیکشن میں حصہ لو. آپ کو پتہ لگ جائے کہ قوم شعور میں آ چکی ہے، قوم باشعور ہے اور اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر اس وقت بھی تم نہیں آئے جب تمہارا بھائی پرائم منسٹر تھا، پھر اللہ ہی تم کو لائے گا، پھر اللہ ہی تم کو لائے گا، کیونکہ 90 دن میں الیکشن ہو جانے ہیں. سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوا ہے کیونکہ یہ اقتدار کے بھوکے تھے. سب سے زیادہ سیاست کی تباہی نون لیگ کی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ سیاسی جوتے بھی جو ہے ووٹ کی شکل میں نہ مل کر وہ نون لیگ کو پڑھنے ہیں. اور یہ 13 رکنی نام نہاد اتحاد جو دفن ہونے جا رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ سیاسی مردہ خراب نون لیگ کا ہوگا. اور یہ نہیں یقین تو آپ ووٹوں پہ انتظار کر لیں. پہلی خود عمران خان صاحب نے مجھے پرسوں یہ بات کی ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی تو عوام میں نکلنا چاہیے. انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے خدشات مجھ سے ڈسکس کیے. حکومت ہمارے خلاف، میرے خلاف کل ضمانتوں کی منسوخی کے لیے عدالت میں گئی ہے. ایک تو ان کو شرم آنی چاہیے، چور ڈاکو لٹیرے SHO اشفاق بڑائی ٹائپ لوگ اب یہ ضمانت منسوخ کی طرف جا رہے ہیں. بڑے شوق سے جاؤ، ہم بزدل نہیں ہیں. ہم عدالت سے بھی پیغام پہنچائیں گے، جیل سے بھی ٹویٹر چلائیں گے. میں پھر کہتا ہوں جتنی ہمت ہے روک لو. اگر ہماری ضمانت کل کینسل ہو جاتی ہے، ساری الیکشن کمپین روزوں میں بھی انشاءاللہ جیل سے بھی چلائیں گے اور آپ کو ثابت کریں گے کہ راولپنڈی جو ہے ایک غیرت مند، حلالی اور نسلی اور اصلی لوگوں کا شہر ہے. اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے، ابھی ملک صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ گیس ہی نہیں مل رہی اور گیس کے یہاں اسٹیشن بنا دیے کہ وہاں سے سلنڈر بھرا کے لاؤ. نہ بجلی ہے، ڈالر کا ریٹ ہر گھنٹے کے بعد نیا ریٹ ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ کوئی فنڈنگ ہے، کوئی حال نہیں ہے، نہ آٹا ہے. ملک کے حالات اتنے ابتر ہیں. مجھے یقین ہے کہ کل 2 اہم لوگ ملے ہیں، اس سے وہ اچھے الیکشن کے نتائج نکلیں گے. آج جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، پہلی دفعہ شہباز شریف کو بجائے اس کے کہ قوم صوبائی الیکشنوں میں جائے، جس کا آج الیکشن کمیشن مجھے پوری امید ہے کہ وہ اعلان کرے گی، میں شہباز شریف صاحب کو کہتا ہوں کہ اسمبلیاں توڑ دیں، صوبے اور مرکز کا اکٹھا الیکشن کرائیں. ساری عمر ورنہ پچھتائیں گے. اگر 5 سال سے کے لیے صوبوں میں اسمبلیاں جب آ جائیں گی تو مرکز کے الیکشن میں تو آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ الیکشن میں ولولہ رہے، جوش رہے کہ شہباز شریف اسمبلیاں توڑ دو. اسحاق ڈار کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جو رستو لے کے آئے تھے. ملک صاحب گھریلو صارفین کو گیس جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. IMF یہ میں نے پہلے آپ ہی نے صبح مجھے نشاندہی کی تھی. IMF اس ملک کے عوام کو بڑی جیل بنا رہا ہے. ایک وہ وقت آئے گا لوگ ضمانتیں نہیں کرائیں گے. لیکن IMF جو ہے جو شرائط دے رہا ہے، اتنی سخت شرائط دے رہا ہے کہ پاکستان کا غریب آدمی جو ہے وہ بہت بڑے معاشی عذاب میں داخل ہو رہا ہے. اور IMF کے بغیر ان کا گزارا نہیں. لیکن میں چین کو لال حویلی سے سلام پیش کرتا ہوں، جس نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا.